السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے سبق میں پھر میں آپ لوگوں کو فقہی اصطلاحات سمجھا رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کا چھٹا سبق ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ فقہی اصطلاحات ختم ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے فقہی کے ساتھ جو اور چیزیں تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھ انشورنس ہے، اسی طرح اسلامی بینکاری ہے یا بانڈز ہے، یا اسی طرح طلاق ہے، نکاح ہے، یا ایوب خان دور کی جو فیملی پلاننگ ہے، یا اس طرح کی جو مسائل ہیں، پھر انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے مسکال والا۔ تو مسکال جو ہے، مسکال کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک وزن ہے جو 4.5 ماشے کے مساوی ہوتا ہے۔ مسکال اکثر وہ اس میں ہوتا ہے، دینار میں ہوتا ہے۔ کل میں نے درہم بھی بتایا تھا، وہ 3.5 ماشے ہوتا ہے، اور مسکال 4.5 ماشے کے مساوی ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے متمتع۔ یہ تھوڑا سا روشن ہے، نظر نہیں آتا، لیکن پھر یہ لفظ متمتع ہے۔ متمتع کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حج تمتع کرے، یعنی وہ شخص جو حج عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرے، اس کو متمتع کہا جاتا ہے، اس شخص کو۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مدرک۔ اس سے مراد وہ مقتدی ہے جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز با جماعت میں شریک رہے، اسے مدرک کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ مزی۔ اس سے مراد وہ پتلا اور سفید پانی ہے جو شہوانی جوش اور ہیجان کے وقت مرد کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے، اور جس کے نکلنے سے جوش و اضطراب میں ایسا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب منی نکلتی ہے تو اس کا رکنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، میں نے اس لیے ساتھ یہ بھی لکھ دیا۔ تو منی کے بعد، تو نکلنے کے بعد انسان کا جوش وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مزی کے بعد وہ جوش ختم نہیں ہوتا، اور اس سے وہ نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ منی کے نکلنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ودی۔ یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے یہ ساتھ لکھ دیا۔ ودی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گھڑا پانی ہے جو منی اور مزی کے علاوہ دوسرے اوقات میں مرد کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے۔ تو اکثر پیشاب کے وقت یہ نکلتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد یہ نکلتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان پھر کمزور بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج جلدی کرنی چاہیے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مرتد۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان اور اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ مسح۔ یہ تو آسان ہے، لیکن پھر بھی لفظی معنی ہے تر ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا معنی تر ہاتھ پھیرنا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں، وضو کرتے ہوئے سر پر مسح کیا جائے، اور بعض صورتوں میں موزوں پر یا جرابوں پر بھی بہرحال غیر مستعمل پانی سے ہاتھ تر کر کے مسح کیا جائے تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فرق ہے اس میں۔ کیا فرق ہے؟ مکروہ تحریمی سے مراد ہر وہ فعل ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر اس کو اختیار کرے وہ سخت گنہگار ہے، البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا، مکروہ تحریمی والے کو۔ اور مکروہ تنزیہی، اس سے مراد وہ فعل ہے جس سے بچنے میں اجر و ثواب تو ہے، لیکن جو شخص اس سے نہ بچے وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ اگلا لفظ میقات۔ میقات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں۔ کوئی شخص چاہے کسی بھی غرض سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مختلف ممالک کے اپنے علاقوں والوں اور ان کے ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے 5 میقات مقررہ ہیں، اور ہمارے پاکستان، میرے خیال میں ہندوستان بھی ہے ہمارے ساتھ، بنگلہ دیش بھی ہے۔ تو ان علاقوں کا جو میقات ہے ان کا نام ہے یلملم۔ کیا؟ یلملم۔ نجاست۔ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں، لیکن اس نجاست 2 قسم پر ہے، ایک ہے نجاست حقیقی، ایک ہے نجاست حکمی۔ میں دونوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ نجاست حقیقی سے مراد وہ مخصوص غلاظت اور گندگی ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہو اور اپنے جسم و لباس اور دوسری چیزوں کو اس سے بچاتا ہو۔
اور شریعت نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ نجاست حکمی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ناپاکی کی حالت ہے جس کا نجس ہونا ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ شریعت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا، اسے حدث بھی کہا جاتا ہے اور نجاست حکمی بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ نفاس، یہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے مراد وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے، اور اس خون کے آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت وہ کوئی حد نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 1 ہفتہ بھی ہو سکتی ہے، 2 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، بہرحال اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے وسق۔ وسق کا کیا معنی ہے؟ اس سے مراد ایک پیمانہ ہے جو کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ 1 اونٹ کے برابر ہوتا ہے، اور اگر سا کے لحاظ دیکھا جائے تو یہ 60 سا کے برابر ہوتے ہیں، 60 سا کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسق کہتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آپ کا وقوف۔ وقوف سے کیا مراد ہے؟ وقوف کا لفظی معنی ہے کھڑا ہونا اور ٹھہرنا۔ اس کا میں تھوڑا تفصیل بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقوف کا 3 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک وقوف عرفات ہے، وقوف منی بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، تو ان دونوں کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ حج کے دوران 3 مقامات پر وقوف کرنا ہے، عرفات، مزدلفہ اور منی۔ وقوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان مقامات پر پہنچ جائیں۔ وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں، البتہ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔ ان میں سب سے اہم وقوف عرفات ہے، جس کا اصل وقت 9 ذی الحجہ کو بعد زوال ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اس پر ادائے حج کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے وقت میں کشادگی دے کر یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی کسی لمحے کے لیے عرفات پہنچ جائیں تو اس وقت کا وقوف ہو تو اس شخص کا وقوف معتبر ہو جائے گا اور اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں وقوف جو ہے وہ واجب ہے اور منی میں وقوف جو ہے وہ مسنون ہے۔ مزدلفہ میں واجب ہے اور منی میں مسنون ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ہدی، یہ بھی حج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لفظی معنی تحفہ دینا اور ہدیہ ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ جانور ہے جو زائر حرم قربانی کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بیچ دیتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ یائسہ، یہ بھی عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے مراد وہ بوڑھی عورت ہے جسے حیض آنا بند ہو جائے، اس کو یائسہ کہا جاتا ہے۔ اور کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا سائمہ۔ سائمہ وہ لفظ تھا، وہ جانور، اس جانوروں کو کہا جاتا تھا جو اکثر وقت وہ کیا کرتے ہو، باہر جنگل میں پھرتے رہتے ہو اور وہاں اپنا چارہ کھاتا ہو۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے یوم ترویہ۔ یہ چونکہ یوم ترویہ یہ 3 الفاظ ہیں، یوم ترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم نحر ہے آسان لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں۔ یوم ترویہ اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ اسے یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سے حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں اور جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر کے سفر کے لائق بنا دیا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب یہ ہے۔ یوم عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ معنی ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی حج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن حج کرنے والے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ یوم النحر، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے جس دن سے قربانی شروع ہوتی ہے، اس لیے اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کر کے حلق تکسیر کر کے تحلیق کر کے اس کے بعد ہر انسان اپنے آپ کو حلال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے حج کے ارکان تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں۔ آج پر آپ کا جو فقہ اصطلاحات وہ مکمل ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ پھر اگلا نیا سبق فقہ کے بارے میں شروع کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔